السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس مثال کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں کہ انسان ان مثالوں سے اچھے طریقے سے بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں غور و فکر کیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب جھٹلانا کس طرح ہے؟ انسان کائنات میں واضح طور پہ ایسی نشانیاں دیکھے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب نمرود نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کروا دیا اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دیکھ لو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واضح طور پہ نشانی دیکھ چکا تھا کہ سورج کو مشرق سے لانا اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو ایسی آیات جن میں یہ واضح طور پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ایسی آیات کو جھٹلانا یا قرآن پاک کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اب آسمان کے دروازے بھی کیا کھلتے ہیں؟ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے جب ان کو کسی ملک کی طرف روانہ کیا کہ اے معاذ، مظلوم کی آہ سے بچنا کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی وہ سیدھی آسمان کے دروازے چیرتی ہوئی عرش تک چلی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح ایک کلمے کے بارے میں آپ سب نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو فوراً آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور اوپر جا کے عرش کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے، جب اس کی روح کے اوپر لے جایا جاتا ہے تو اس وقت جب پہلے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں، تو وہ پوچھتے ہیں کون، تو بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں۔ تو اس کے لیے پھر جو آسمان کے فرشتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرحبا، یعنی اس کا آنا مبارک ہو اور ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانوں کے اوپر جو نیک لوگوں کا دفتر ہے جس کو علیین کہتے ہیں، وہاں پہ اس کا اندراج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کن لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ نمبر 1 وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نمبر 1 کیا ہوگا؟ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اور نمبر 2 جو سب سے اہم بات اور سب سے سخت بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کا جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اب یہ مثال تو بالکل ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے کہ سوئی کے ناکے میں اگر جو نلکی کا دھاگا ہے وہ ڈالیں تو وہ جایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر اون کا دھاگا بھی ڈالا جائے تو وہ اس میں نہیں جائے گا، اور اونٹ کا جانا تو یہ تو ہے ہی ناممکن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ہمیں سمجھائی کہ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلائے اور نہ ایسے انسان اعمال کرے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔